الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جن کی نمازیں خشوع سے بھری ہوئی۔ ایمان کے بعد جو دوسری بات بیان فرمائی، یہ مکمل نصاب ہے زندگی کا، اور ایک ایک لفظ کو آپ غور کر کے سنیں، اور یہاں سے اٹھ کر کے جب جائیں تو ان کلمات کی تلاوت کریں، اور پھر یہ ایک ایک وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر موجود ہے تو اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ اہل اللہ کی صحبتوں میں اس لیے آیا جاتا ہے کہ یہ دولتیں حاصل ہوں، یہ دولتیں اور یہ وقار حاصل ہو۔ آج وہ کہا جاتا ہے نا کہ میرا پریا مرشد کاسا ہے، رئی تھوڑنا زیرا ماسا ہے، تو لوگ اس سے جھومتے ہیں اور ان کا خیال اور ان کا تصور جاتا ہے کہ شاید اس سے دنیا کی دولتیں ہیں۔ میں مرشد سے رابطہ کر لیا، اس سے تعلق استوار کر لیا تو میرا کاروبار چمک گیا۔ تو شاید اس بات کو سمجھنے میں، اس مفہوم کو جاننے میں ان کو غلطی لگ گئی۔ جو مرشد کاسا بھرتا ہے وہ یہ مال و دولت کا نہیں ہے، وہ من کا کاسا ہے۔ جہاں تک یہ دنیا کی دولت ہے، صحیح روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو؟ عرض کی انی احبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا پھر سوچ لو کیا بول رہے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اگر میرے سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ یہاں تو سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ بلال حبشی نے کیا کیا دکھ سہے، سب کچھ تکلیفیں، اذیتیں، اور پھر ظالم آپ کا جو آقا تھا کس طرح آپ کو مارتا، لیکن بلال آگے سے مسکرا کے کہتے تو تلخ روح ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ تو محبت کا نشہ ہے، تو یہ عشق کا نشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب ظالم آقا مار رہے تو بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال حبشی یہ عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا اور تم آگے سے مسکراتے ہو جبکہ رونا چاہیے۔ تو حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب محبت کی ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کی قیمت بھی دینا پڑے گی۔ تو یہاں جو ہم لینے آئے ہیں وہ باطن کا نور لینے آئے ہیں۔ وہ کاسا بھر جائے تو خیر ہے، اگر وہ بھرا نہیں ہے تو پھر ہم نے حاصل ہی کچھ نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع، وہ حضوری، وہ لذت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جب روحانیت چھننے لگتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو چھنتی ہے وہ اس کا خشوع کی چھنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ چھنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں اور ایک ایک کر کے دانہ گرنے لگ جائے پھر باقی دولتیں بھی لٹ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز جو مومن کی چھنتی ہے وہ اس کا خشوع چھن جاتا ہے اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو فالح شخص کے لیے، کامیاب شخص کے لیے زیور ہے۔ تو ایمان کے بعد اہم چیز نمازوں کے اندر خشوع، للہیت۔ اب ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں، نمازوں کے اندر جو خشوع اور خضوع ان کو حاصل تھا، حتیٰ کہ جو ہے وہ چھت سے سانپ گر کر ان کے بدن سے لپٹ جاتے لیکن ان کی نماز میں فرق نہ آتا۔ اب اس کے مقابلے میں ہم اپنی نمازوں کو اور اپنے انداز عبادت کو رکھیں اور پھر اپنا موازنہ کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کس جگہ پہ کھڑے تھے، ان کی نمازیں کتنی یکسوئی کے ساتھ ہوتی تھی اور خشوع و خضوع کی کیا کیفیت ان کی نمازوں میں طاری ہوتی۔ ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کر کے اپنی نمازوں کو پر نور بنائیں تاکہ نماز کا حقیقی نور ہماری روحوں میں اترے اور من کے میل اور من کے جو ہے وہ من کی غلاظتیں اور گندگیاں جو ہیں وہ دھل جائے اور ہمارے من ستھرے ہو جائیں۔